جی دوستو، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلاڈوسکوپ۔ سوشل میڈیا پہ ایک خبر ہے یا افواہ ہے کہہ لیجئے، بڑی وائرل ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے جب وہ نیو یارک گئے پچھلے دنوں، وہاں پہ انٹرنیشنل ایک کانفرنس تھی آن فوڈ سیکیورٹی، تو اس کے مارجنز میں انہوں نے اپنے امریکی ہم منصب سے بھی بات کی، اینٹنی بلنکن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور سنا اس خبر کے مطابق بلنکن کے بڑے اصرار پہ ہمارے وزیر خارجہ نے اس بات کی کمٹمنٹ دی کہ وہ اب بھارت کی جو خواہش ہے کہ وہ UN سیکیورٹی کونسل کا مستقل ممبر بن جائے، پاکستان اس کو اپوز نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے میں امریکہ یہ کنسیڈر کر سکتا ہے کہ پاکستان کو بھی نیوکلیر سپلائرز گروپ کا ممبر بنایا جائے، پاکستان کو نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ بھی تسلیم کیا جائے، اور پھر ایونچولی جو ہے پاکستان NPT کا بھی ممبر بن جائے ایز اے نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ along with انڈیا۔ اب یہ جو خبر ہے، اس کو جو ہے جو حالات ہیں اور جو ایک تاریخ ہے، وہ تھوڑا سا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ دیکھیے، صرف پاکستان نہیں ہے جو کہ بھارت کی مستقل ممبرشپ کو اپوز کر رہا ہے، یہ تقریباً کوئی 70 ممالک ہیں جو اس سارے پروسیس میں انوالوڈ ہیں، اور پاکستان میں نیو یارک میں پہلے کافی کلب تھا، پھر اس کے بعد اس کو یہ انلارج ہوا یہ گروپ، تو یہ یونائٹنگ فار کنسنسس گروپ بن گیا، اور اس میں بہت سے بڑے اہم ممالک شامل ہیں، پاکستان ہے، اس میں اٹلی ہے، اسپین ہے، اور بہت ارجنٹینا ہے، جو کہ اس سارے جو گروپ 4 ہے، بھارت، جرمنی، جاپان اور برازیل، کیونکہ یہ چاروں ممالک چاہتے ہیں کہ ان کو پرماننٹ ممبرشپ ملے، تو ہم وہ ان کو اپوز کر رہے ہیں۔ اور پھر چائنا اگر ہم اپوز نہیں بھی کرتے تو چائنا فی الحال میرا نہیں خیال کہ تیار ہے بھارت کو ایکسیپٹ کرنا کہ ایز اے پرماننٹ ممبر۔ ان کے اپنے ڈسپیوٹس چل رہے ہیں، اور پھر یہ بڑا مشکل سا لگتا ہے۔ جہاں تک نیوکلیر سپلائرز گروپ کی بات ہے، بعض اوقات خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نیوکلیر سپلائرز گروپ کی دیکھیے، بات کیجئے، تو 2005 میں امریکہ اور بھارت نے ایک نیوکلیر ڈیل کی۔ اس کے بعد نیوکلیر سپلائرز گروپ میں شامل ہونے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ بھارت IAEA جو ویانا بیسڈ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی ہے، اس کے ساتھ کچھ سیف گارڈز کے پروٹوکول سائن کرے، اور اس کے لیے اپروول بڑی ضروری ہوتی ہے بورڈ آف گورنرز کی۔ تو پاکستان اس زمانے میں ممبر تھا بورڈ آف گورنر کی، جولائی 2008 کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہمارے اس وقت کے سفیر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ایمبیسڈر شہباز۔ وہ ابھی خط بھیجنا ہی چاہ رہے تھے اور آبجیکشنز ریز کرنا چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد سے انسٹرکشنز آئیں کہ آپ یہ خط رہنے دیجئے، ابھی مت بھیجوائیے، اور اس طرح وہ ہم نے اپنی اپوزیشن جو وہاں پہ ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اس وقت جو کہ وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے لیکن ان کی حکومت بن چکی تھی، پریزیڈنٹ شاید بنے سپٹمبر 2008 میں، لیکن حکومت بہرحال ان کی تھی، جو وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی، تو انہوں نے فارن آفس کو کہا کہ جی آپ اپنے ایمبیسڈر کو کہیے کہ ایسا نہ کریں، تو بہرحال پھر ایمبیسڈر شہباز ہیڈ ٹو گو بائی دی انسٹرکشنز ہی ریسیوڈ۔ اگر میں ہوتا تو شاید اس فارن سیکرٹری تو میں تو شاید ریزائن بھی کر دیتا اس بات پہ، لیکن بہرحال یہ معاملات چلتے رہے، اور پھر ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو چائنا جو ہے وہ اپوز کر رہا ہے بھارت کی جو نیوکلیر سپلائرز گروپ کی ممبرشپ ہے۔ تو جب تک یہ نیوکلیر سپلائرز گروپ کا ممبر نہیں بنتا تو ہم کس طرح یہ توقع رکھ سکتے ہیں چائنا سے کہ وہ بھارت کو UN سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنائے گا؟ تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ دوسری طرف NPT کا بھی اگر آپ معاملہ دیکھ لیجئے تو NPT جو ہے یہ 1968 میں یہ سائن ہوئی، اور 1970 میں اٹ کیم انٹو فورس، اور اس میں جو ایک کنڈیشن یہی ہے کہ جن ممالک نے 1 جنوری 1967 سے پہلے نیوکلیر ٹیسٹ کیے ہیں وہی نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ان کو مانا جاتا ہے، اور چونکہ 5 ممالک اس وقت تھے، فرانس، برطانیہ، سوویت یونین، امریکہ اور چائنا، جنہوں نے اس تاریخ سے پہلے اپنے نیوکلیر ٹیسٹ کر لیے تھے، تو اس لیے انہی 5 ممالک کو نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب اگر اس کو اگر پاکستان اور بھارت کو شامل بھی کرنا چاہیں گے ایز نیوکلیر ویپنز اسٹیٹس، تو اس میں بھی پہلے تو پھر NPT کو تبدیل کرنا پڑے گا، یا پھر NPT کے ساتھ، تو یہ I do not know how would this be possible، کیونکہ بہت سے نیوکلیر ویپنز نان نیوکلیر ویپنز جو باقی جو ممبر اسٹیٹس ہیں NPT کی، وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ آپ کیوں تسلیم کرنے جا رہے ہیں 2 ممالک کو۔ تو یہ اس میں بہت ifs and buts ہیں،
اور یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ پاکستان اگر اپنی جو ہے وڈرا بھی کر لیتا ہے تو یہ بھارت کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، اور پھر ہم کیوں ایسا کریں ان مائی ویو۔ بھارت تو دیکھیے نا، یو این سیکیورٹی کونسل کی جو کشمیر پہ ریزولوشنز ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک لحاظ سے پاسبل بھی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کچھ گارنٹیز ہی مل گئی ہوں کہ جی ٹھیک ہے، آپ اگر ہمیں یہ کمٹمنٹس دیتے ہیں تو پھر ہم اگلی حکومت بھی آپ ہی کی ہوگی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں۔ تو کچھ بعید بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جس طریقے سے پالیٹکس ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں، اور اگر یہ کہ ہم جی آپ اور یہ کرنے کے لیے ممکن ہے کہ اگلے 5 سال بھی لینے کے لیے کوئی اس قسم کا جوڑ توڑ بھی ہو، آئی ایم ناٹ اویئر، صرف میں گیس ہی کر رہا ہوں اور اسپیکولیٹ ہی کر رہا ہوں فرینکلی اسپیکنگ، لیکن یہ اس کو پاسبل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 5 سال سیکیور کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے بات چیت بھی ہو رہی ہو۔ لیکن اگر آپ لیٹ سے اگر آپ اپوز نہیں بھی کرتے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی بہت سے یونائٹنگ فرق، اور پھر بھارت اپنی لابی تو کر رہا ہے، اور وہ اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ جو باقی جو جرمنی ہے، جاپان ہے، ارجنٹینا ہے، برازیل ہے، ان کے تو بہت سے مسائل ہیں، اس لیے شاید ان کو پرماننٹ ممبرشپ نہ مل سکے، لیکن بھارت اپنے سمجھتا ہے کہ وہ کوالیفائی کرتا ہے۔ ان تمام چاروں میں سے بھارت کا کلیم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، بھارت یہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ بھارت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بھارت تو از ان وائلیشن آف یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشنز آن جموں اینڈ کشمیر۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ بھارت کو کہ ہم اپوز نہ کریں اس کی ممبرشپ کو؟ اور پاکستان کا ایک اصولی موقف رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ دہائیوں سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو بڑی آسانی سے ہم وڈرا کر سکتے ہیں اپنی پوزیشن سے۔ لیکن یو نیور نو the way things are in Pakistan, it is very much possible that our foreign minister might have given this commitment, انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے کمٹمنٹ دے دی ہو کہ میں اس پہ بارے میں کوشش کروں گا۔ اب ریاست کی کیا پوزیشن ہوتی ہے ایونچولی وی ڈو ناٹ نو، لیکن یہ ایک خبر چونکہ وائرل ہو رہی تھی بہت، تو میں نے کہا چیزوں کو پرسپیکٹیو میں رکھ دوں۔ یس وی وڈ لائک ویری مچ ٹو بی پارٹ آف نیوکلیئر سپلائرز گروپ، ہم بھی چاہیں گے کہ ہمیں دنیا ایکسیپٹ کرے ایز اے ڈی جیورے نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹ، اور ہم این پی ٹی میں ایز اے نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹ شامل ہوں، تو لیکن یہ فی الحال تو بہت مشکل لگ رہا ہے، اور ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں دینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ باندھ دے۔ جس طرح کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اپنا خط نہیں بھیجا تھا اور ہم نے اپوز نہیں کیا تھا، تو پھر آئی اے اور ای اے کے درمیان اور بھارت کے درمیان وہ پروٹوکول سائن بھی ہو گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ چین نے بعد میں ابھی تک جو ہے وہ اپوز کر رہے ہیں بھارت کی انکلوژن ان نیوکلیئر سپلائرز گروپ۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔